بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ شہید سبط جعفر، جن کو استاد سبط جعفر کہا جاتا ہے، ان کی برسی کے حوالے سے 7 مارچ سے 18 مارچ تک ان کے فالوورز، ان سے محبت کرنے والے ان کے ایام کو منانا چاہتے ہیں۔ ایک انتہائی خوبصورت قدم ہے، اس لیے کہ ایسے عظیم شہداء کی یاد منانا اور ایسے عظیم شہداء کو نئی نسل کے دلوں میں، ان کے ضمیروں میں، ان کے قلوب میں، ان کے باطن میں زندہ رکھنا، یہ خود ایک بہت بڑا مشن اور بہت بڑا ہدف ہے۔ جو قومیں اپنے ان عظیم شہداء کو یاد رکھتی ہیں، وہ قومیں خود بھی ان شہداء کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں، اور جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں، وہ اپنی حیثیت کھو دیتی ہیں۔ شہید سبط جعفر ان عظیم شہداء میں سے ہیں جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے پیغام کے ذریعے سے، اپنے پیغام میں موجود مودت اہل البیت اور حب و عشق علی و آل علی کے ذریعے سے پاکستان کے ہر نوجوان کے دل کو مسحور کیا ہے، دل کو اپنی طرف جذب کیا ہے، اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ شہید سبط جعفر کی آواز میں جو درد ہے، آواز میں جو کشش ہے، ان کے سر میں جو کشش ہے، ان کے کلام میں جو کشش ہے، وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے۔ ایسے ہی وہ شہید نہیں ہوئے۔ شہید سبط جعفر کو شہادت کی منزلیں طے کرنے اور شہید کے مقام تک پہنچنے میں 57 برس لگے ہیں۔ یہ 57 برس شہادت کی طرف ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے انہوں نے گزارے ہیں۔ یقین رکھیے کہ شہادت کا مقام اچانک نہیں ملتا، بلکہ انسان آہستہ آہستہ، منزل بمنزل، زینہ بزینہ، کمال کی منزلیں طے کرتے ہوئے معراج کی طرف سفر کرتا ہے، اور جب اپنے معراج کے اس عالی مقام کو چھوتا ہے تو تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتخاب کرتا ہے شہادت کی اس عظیم موت کے لیے۔ شہادت کی موت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ شہید سبط جعفر کو بھی اس لیے کسی حادثے کے نتیجے میں یہ موت نہیں ملی، بلکہ یہ ان کی زندگی کے ان 57 برسوں میں کی گئی محبت، مودت اور ترویج مکتب اہل البیت کا صلہ ہے۔ شہید سبط جعفر نے دشمنان علی کے سینوں میں جو آگ جلائے رکھی، اس آگ کی قیمت شہید سبط جعفر کی شہادت ہے۔ شہید سبط جعفر نے علی کی مودت کو اپنے کلام کے ذریعے سے پورے معاشرے کے اندر پھیلایا ہے، اور یہی چیز دشمنان علی کے لیے ایٹم بم سے زیادہ بڑا مہلک بم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شہید سبط جعفر کا انتخاب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شہید سبط جعفر کے جسم خاکی کو نشانہ بنایا، لیکن اس کے نتیجے میں ان کی روح کو وہ اوج ملا، وہ بلندی ملی، وہ مقام ملا کہ وہ اپنے جد علی ابن ابی طالب، اپنی جد ماجدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اپنے جد امجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں چلے گئے۔ شہید سبط جعفر جس مشن کا نام ہے، وہ مشن حب اہل البیت، مودت اہل البیت، معرفت اہل البیت کو عام کرنے کا مشن ہے۔ ان کی آواز سے محبت نہ کریں، ان کے مشن سے محبت کریں۔ ان کی صورت سے محبت نہ کریں، ان کے ہدف سے محبت کریں۔ ان کی صورت اسی لیے خون میں آغشتہ ہوئی کہ ان کے اندر جو ہدف تھا، وہ ہدف اتنا عالی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی وہ موت جو وہ صرف اور صرف اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے، اس نے اس عظیم شخصیت کو عطا کیا ہے۔ اس شخصیت کا اخلاق، اس شخصیت کی خدا پرستی، اس شخصیت کی عبودیت، اس شخصیت کے اندر کی وہ طہارت روح، اس شخصیت کی بلند فکر،
اس شخصیت کی اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک انتہائی اعلیٰ سطح کی کمٹمنٹ، اس شخصیت کی خاکی زندگی، اس شخصیت کے حیات کے اندر موجود وہ خاکساری، وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ عبودیت، وہ بندگی، وہ ان کی تنہائیوں کا گریہ، وہ ان کی تنہائیوں میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا، یہ وہ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ یہ ہستی اس لیے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ اس ہستی نے اپنی زندگی میں اخلاص کے علاوہ کوئی اور چیز ہمیں دکھائی نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح سے اخلاص کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ شہید سبط جعفر کی فکر کی ترویج کرتے ہیں، اللہ بھی انہیں وہ مقام ضرور عطا کرے گا جو مقام شہید سبط جعفر کا ہے۔ شہید سبط جعفر کا ذکر اس لیے ہدف ہے، اس لیے باعث ثواب ہے، اس لیے باعث کمال ہے کہ اس ذکر کے نتیجے میں آپ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو شہید سبط جعفر کو پل بنا کر اللہ سے جوڑتے ہیں۔ شہید سبط جعفر نے اپنے کلام کے ذریعے سے وہی کام کیا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے اپنی تدریس کے دوران بھی اور تدریس کے علاوہ تبلیغ دین اور ترویج اہل البیت کے دوران بھی وہی کام کیا ہے۔ تو آج ان کی شہادت کے بعد بھی وہی کام زندہ رہنا چاہیے، جس سے شہید کی روح بھی خوش ہو اور ان کے ہدف کو مزید زندگی اور حیات ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید عظیم کو انبیاء کے ساتھ محشور فرمائے، صلحاء کے ساتھ محشور فرمائے، شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ اس شہید عظیم کے ہدف کو ہم زندہ رکھتے ہوئے شہید کی راہ کا راہی بن کر شاہد بن سکیں، اور جب ہم شاہد بن کر شہود کی منزل تک پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا وہ مقام ہمیں بھی عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دوستوں اور عزیزوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جنہوں نے شہید سبط جعفر کی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان ایام میں 7 سے لے کر 18 مارچ تک، یعنی آپ کی ولادت کے دن سے آپ کی شہادت کے دن تک، ان ایام کو ان سے مخصوص قرار دے کر ان کے ذکر اور ان کی فکر کو عام کرنے کا تہیہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان زحمتوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبرائیل اور قمر پر کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی۔ شبیر کا مرثیہ خان، شبیر کا شاعر بھی پہچان یہی ہے اب تیرے سبط جعفر کی، سچ شکر تیرا بندہ تیرے نام سے زندہ ہے۔